میرے بھائیوں، سب سے پہلے ایمان ٹھیک کرو. ایمان اگر درست نہیں ہوا کیا فائدہ ہے؟ اور ہمیشہ میرے حضرت والد رحمت اللہ علیہ کہا کرتے تھے، یہ دعا کرو اللہ ایمان پر موت نصیب فرمائے، اللہ اچھے دن میں موت نصیب فرمائے، اچھی موت نصیب فرمائے. مرنا تو ہر ایک کو ہے، نہ کوئی رہ سکتا ہے. سکندر بادشاہ اتنا بڑا بادشاہ گزرا، اتنی بڑی سلطنت کا مالک، اتنی بڑی دولت و خزانے کا مالک، کیا کہتا ہے کہ لایا تھا کیا سکندر، دنیا سے لے چلا کیا، تھے دونوں ہاتھ خالی باہر کفن سے نکلے. کہا کہ ہاتھ نکال کے لوگوں کو بتلا دو. MT میڈیا اڑیسہ کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو ضرور دبائیں. الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. عن عبد الرحمن بن أبي قراد رضي الله تعالى عنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ يوما فجعل أصحابه يتمسحون بوضوئه فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم ما يحملكم على هذا؟ وقالوا حب الله ورسوله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من سره أن يحب الله ورسوله أو يحبه الله ورسوله فليصدق حديثه إذا حدث وليؤد أمانته إذا اؤتمن وليحسن جوار من جاوره. رواه الترمذي أو كما قال صلى الله عليه وسلم. علماء کرام، معزز حاضرین، میرے بزرگوں، بھائیوں، جوانوں، قابل احترام میری مائیں اور بہنیں، ابھی آپ نے متعدد علماء کرام سے خطاب سماعت کیا ہے، اور اسی طرح سرزمین ہندوستان کے مقبول شاعر جناب حضرت حافظ و قاری قمر الاسلام صاحب قمر نے بھی اپنی روشنی سے، اپنی نعت کی روشنی سے آپ کی دلوں کو منور کیا ہے.
میرے بعد بھی حضرت مولانا امتیاز صاحب دامت برکاتہم اور علماء کرام ان کا بھی خطاب ہونا ہے۔ حافظ صاحب ادھر آ جائیے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، آج کا یہ جلسہ جناب رفیق اللہ صاحب ان کی ایک تمنا تھی کہ دینی محفل قائم ہو، علماء کرام تشریف لائیں، ایک دینی مجلس اور محفل قائم ہو، اور یہ محفل و مجلس نورانی ہوا کرتی ہے۔ اللہ رب ذوالجلال اس سے بڑی برکتیں عطا کرتے ہیں۔ امام صاحب یہاں آ جائیں، افتتاح کیسے کریں گے ہم؟ تو بہرحال میرے دوستوں اور بزرگوں، یہ بہت اچھی خواہش، اچھی ان کی تمنا ہے۔ دعا کیجئے اللہ رب ذوالجلال اس دینی محفل کی برکت سے ان کو اور تمام مریضوں کو اللہ شفا عطا فرمائے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، ہم آپ سب سے پہلے اپنے ایمان اور عقیدے کو درست کریں۔ جب تک ہمارا ایمان اور عقیدہ درست نہیں ہوگا، کوئی بھی عمل اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں ہوگا۔ آج ایمان کی کمی کی اور ایمان کی کمزوری کی وجہ کہ انسان کو، آدمی کو، آپ کو، ہم کو اللہ پر بھروسہ نہیں، ہم نے اور چیزوں پر بھروسہ کر رکھا ہے۔ اللہ رب ذوالجلال اپنے بندوں پر مہربان ہیں، رحم کرنے والے ہیں، اتنا رحم کرتے ہیں کہ قرآن میں اللہ کہتے ہیں اگر اللہ کے پاس دنیا کی عظمت ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو اللہ کافروں کے ایک لقمہ بھی نہیں دیتا۔ اللہ سب کو دیتا ہے، چاہے وہ اللہ کو مانے یا نہ مانے، چاہے وہ اللہ کی اطاعت کرے یا نہ کرے، چاہے وہ اللہ کی نافرمانی کرنے والا ہو، چاہے وہ اللہ اس کے نبی کی شان میں گستاخی کرنے والا ہو۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، بعض دفعہ ہم کہہ دیتے ہیں اگر یہ غلط ہے تو ہمارے ساتھ کوئی ایسا معاملہ تو نہیں ہو رہا ہے۔ اللہ قرآن میں کہتے ہیں سَنَسْتَدْرِجُهُم مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ، کہ ہم کچھ لوگوں کو ڈھیل دے دیتے ہیں، وہ جانتے نہیں ہم نے ڈھیل دے رکھا ہے، ان کا یہ گمان ہے ہمیں کچھ نہیں ہو رہا ہے۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، اللہ رب ذوالجلال جو بندے کی ایک ایک حالت سے واقف ہے، وہ ایک ایک چیز کی خبر رکھتا ہے، ہم کیا کرتے ہیں، کیا کھاتے ہیں، کیا پیتے ہیں، ہماری زندگی کس طرح گزرتی ہے، اللہ کو ایک ایک چیز کی خبر ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں ان اللہ خبیر بما تعملون، اللہ کو ہر چیز کی خبر ہے جو تم کرتے ہو، جو تم کر رہے ہو، جو تم کرتے ہو۔ اور اللہ کہتے ہیں تم رات کے اندھیری میں کرو، تنہائی میں کرو، اکیلے میں، دیوار کے اوٹ میں، پہاڑ کے کوہ میں، کہیں بھی کسی جگہ بھی کچھ بھی کرو گے، اللہ کو ایک اس کی خبر ہے۔ اللہ اپنے بندے کی ایک ایک حالت سے باخبر ہے۔ وہ رب ہے، وہ رب العالمین ہے۔ میرے دوست بزرگوں، سارے جہان کا رب ہے، جس نے ہر چیز کو کلمہ کن سے پیدا کیا، لیکن انسان کو، آپ کو، ہم کو اللہ کہتے لما خلقت بیدیا کما یلیق بشانی، اپنے اللہ نے اپنے دست قدرت سے پیدا کیا۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، نوجوانوں، ہم کو یہ بات یاد رہنی چاہیے کہ اللہ بھی کوئی ہے، کوئی پیدا کرنے والا ہے، کوئی روزی دینے والا ہے،
کوئی ہے ذات جو دن کو نکالتا ہے، رات کو اندھیرا کر دیتا ہے، بارش اتارتا ہے، گرمی اور کو پیدا کرتا ہے، اور سردی گرمی دینے والا، صحت دینے والا، حیات دینے والا بھی کوئی ہے، تو سب سے پہلے اگر ہم اپنے ایمان کو درست کر لیں گے، اگر اپنے عقیدے کو درست کر لیں گے کہ ہر چیز کرنے دھرنے والی ذات اللہ کی ہے، ایمان کی تکمیل اسی وقت ہوگی جب آدمی 5 وقت نماز کا پابند ہوگا۔ اگر وہ 5 وقت نماز کا پابند نہیں ہے، سمجھ جائیے اس کا ایمان مکمل نہیں ہے، یہ نام کا مسلمان ہے، اپنے آپ کو صرف مسلمان کہتا ہے، ووٹر آئی ڈی میں اس کا نام مسلمان کا ہے، یہ گوشت کھانے والا مسلمان ہے، یہ وہ مسلمان نہیں ہے جو اللہ چاہتے ہیں، وہ ایسا ایمان والا نہیں ہے جو اللہ چاہتے ہیں۔ میرے دوست اور بزرگوں، حدیث میں آتا ہے، اللہ کے نبی تشریف فرمائے، حضرت عمر بن خطاب کہتے ہیں کہ نحن عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذ جاءہ رجل شدید بیاد الثیاب شدید سواد الشعر۔ اللہ کے نبی تشریف فرماتے، حضرت عمر بن خطاب فرماتے، اچانک ایک آدمی آیا، انہوں نے سمجھا کوئی آدمی ہے، آیا، آنے کے بعد فرماتے ہیں اس کے کپڑے انتہائی سفید تھے، کہیں داغ و دھبا تک نہیں تھا، اور بال انتہائی کالے تھے، کہیں سفیدی کا نام و نشان تک نہیں تھا۔ فرماتے ہیں، اور کیا فرمایا؟ وَلَمْ يُرَا عَلَيْهِ أَثَرُ السَّفَرِ، اس سے سفر کے آثار بھی معلوم نہیں ہو رہے تھے۔ کیا مطلب یہ ہے کوئی سفر سے بھی نہیں آیا تھا، مسافر بھی نہیں لگ رہا تھا۔ اگر مسافر ہوتا، تھکاوٹ ہوتی، کپڑوں میں شکنیں ہوتی، اور چہرے پر کچھ گرد و غبار لگے ہوتے، ہمارے زمانے کی طرح تو نہیں تھا کہ ایسی گاڑی ہو، لیکن فرماتے ہیں کہتے ہیں وَلَمْ يُرَا عَلَيْهِ آثَرُ السَّفَرِ وَلَا يَعْرِفُ مِنَّ أَحَدٌ، ہم میں سے کوئی اس کو پہچانتا بھی نہیں تھا۔ مطلب یہ ہے اگر مدینہ منورہ زاد اللہ شرفاً وعظمتاً کا ہوتا تو ہم جان لیتے رسول اللہ کے دربار میں فلاں وقت آتا تھا، اس لیے کہ صحابہ نے اللہ کے نبی کے مجلس کو لازم پکڑ لیا، لازم کر لیا تھا نبی کے مجلس کو، یعنی روزانہ اللہ کے نبی کی مجلس میں آنا ہے، چاہے صبح آئیں، چاہے شام آئیں، چاہے دن میں آئیں، کسی وقت بھی آئیں۔ اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا علیکم بمجالست العلماء، تم پر لازم ہے تم علماء کی مجلس کو اختیار کرو، کوئی ایک وقت نکال کے بیٹھو، جاؤ علماء کے پاس بیٹھو، اپنے اماموں کے پاس بیٹھو، کچھ دین کی بات سنو، کچھ دین کی بات سیکھو، کچھ باتیں پوچھو، کچھ باتیں جاننے کی کوشش کرو۔ ہم دنیاوی زندگی گزار رہے ہیں، ہمیں اس کا کوئی اندازہ نہیں۔ تو میرے دوست بزرگوں فرماتے ہیں، حضرت عمر بن خطاب کہتے ہیں چونکہ دنیا بھی کمانا ہے، اس لیے کہ زندگی گزارنے کے لیے دنیا میں کچھ کمانا بھی پڑتا ہے۔ اللہ نے فرمایا قرآن میں وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، اللہ کہتے ہیں ہم نے دن کو کمائی کرنے کے لیے بنایا ہے، اب یہ کمائی بھی کرنی، گھر بھی چلانا ہے۔ میرے دوست بزرگ فرماتے ہیں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میرا ایک ساتھی تھا، دونوں نے باری مقرر کر دی تھی، اور ایک باری یہ مقرر کر رکھی تھی کہ ایک دن میں کام میں چلا جاؤں گا، تم صبح سے لے کے شام تک رسول اللہ کے دربار میں رہنا، جو باتیں ہوں گی تم مجھے بتا دینا، اور دوسرے دن تم کام میں چلے جانا اور میں رسول اللہ کے دربار میں رہوں گا، جو باتیں رسول اللہ فرمائیں گے میں بتا دوں گا۔ یہ باری مقرر کر رکھا تھا۔ آج ہمیں تو نماز کے لیے فرصت نہیں، ہم باری علماء کے پاس جانے کیسے مقرر کریں گے؟ ہمیں نماز کے لیے فرصت نہیں ہے، ہمیں وقت نہیں مل پاتا ہے۔ میرے بھائی اور بزرگوں فرمایا، کہتے ہیں آنے کے بعد کیا کیا؟ کہتے ہیں وہ آدمی آنے کے بعد فجلسا، بیٹھ گیا، فسند رکبتئی الی رکبتئی، اپنے گھٹنے کو حضور کو گھٹنے سے ملا کے بیٹھ گیا، بہت بے تکلف ہو کے بیٹھا۔ فرماتے وَضَعَ كَفَّيْهِ عَلَى فَخِذَيْهِ، اپنے دونوں ہاتھ قرآن پہ رکھ دیتا ہے، اس کے بعد سوال کرتا ہے۔ کیا سوال کرتا ہے؟ یا محمد فاخبرنی عن الاسلام،
اس کے بعد سوال کرتا یا محمد فاخبرنی عن الایمان، پہلے اسلام کے بارے میں سوال کرتا ہے، پھر ایمان کے بارے میں. اور اللہ کے نبی جب اس کا جواب دیتے ہیں تو اب وہ جواب کے بعد کہتا ہے صدقت، آپ نے صحیح کہا. صحابی کہتے ہیں، حضرت عمر بن خطاب کہتے ہیں فعجبنا لہ یسألہ ویصدقہ، ہمیں بڑا تعجب ہوا کہ سوال کرتا ہے، جب جواب دیتے اس کی تصدیق بھی کر رہا ہے. کون یہ؟ اللہ کے نبی کو سوال کر رہا، آپ جواب دیتے ہیں، کہتا ہے ٹھیک کہتے ہیں آپ. تو اللہ کے نبی نے جب انہوں نے پوچھا کہ فاخبرنی عن الاسلام، اسلام کے بارے میں بتلائی، اسلام کس چیز کا نام ہے؟ کیا گوشت کھانے کا نام ہے؟ کہ جمعہ پڑھنے کا نام ہے؟ کہ عید کی نماز پڑھ لینے کا نام ہے؟ فرمایا ان تشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ وان تقیم الصلاة وان توتی الزکاة وان تصوم رمضان وان تحج البیت ان استطعت الیہ سبیلا. فرمایا نمبر 1 تم اس بات کی گواہی دو اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی اللہ نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی کرنے دھرنے والا نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی رب نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی رازق نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی شفا دینے والا نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی روزی دینے والا نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی اولاد دینے والا نہیں. ایک ایک چیز دینے والی ذات اللہ کی ہے. مانگے دیکھے آدمی ہے ذرے ذرے میں اس کا جلوہ، نشان قدرت کہاں نہیں ہے ذرے ذرے میں اس کا جلوہ، نشان قدرت کہاں نہیں ہے، ہر ایک شے میں ہے اس کا جلوہ. تو بہرحال میرے دوست بزرگوں، اللہ کی ذات بڑی ہے، سب سے بڑی ذات اللہ کی ہے. ایمان ہم نے صرف نام کا رکھا ہے، ہم نے اسلام نام کا رکھا ہے، نام کے مسلمان ہیں. عملی اعتبار سے ہمارے پاس کچھ نہیں ہے جس سے پتہ چل جائے کہ واقعی یہ ایمان والا ہے. ہم اپنے ایمان کو سب سے پہلے درست کریں. اللہ کے نبی فرماتے ہیں اگر تم گواہی دو کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں وَأَنَّ مُحَمَّدَ الرَّسُولُ اللَّهِ، اور محمد اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے پیغمبر ہیں، جنہوں نے ہمیں قرآن پڑھ کے بتلایا، قرآن سمجھا کر بتلا دیا. میرے دوست اور بزرگوں، قرآن کی ایک ایک چیز کو واضح کر دیا اپنے ارشادات اور فرمودات کے ذریعے سے. لیکن آج میرے دوست بزرگوں، آج ہمارا ایمان کتنا درجے کا ہے؟ غالباً حضرت گنگوہی علیہ الرحمہ تشریف فرمائے، وہاں آپ نصیحت فرما رہے تھے. نصیحت یہ کر رہے تھے دیکھو بیماری بھی اللہ کی نعمت ہے، صحت بھی اللہ کی نعمت ہے. کیوں؟ بیماری کفارۃ للسیئات، گناہوں کو مٹا دیتی ہے. آپ کو سر میں درد ہوا گناہ معاف ہو جاتے ہیں، بخار آ گیا گناہ معاف ہو جاتے ہیں. یعنی بیماری بھی اللہ کی نعمت، صحت بھی اللہ کی نعمت. نصیحت کر رہے تھے، ایک آدمی آ گیا، فرمایا حضرت میری طبیعت خراب ہے، دعا کر دیجیے صحت کی. اب لوگوں نے دیکھا حضرت کیا دعا کر رہے ہیں. حضرت نے فرمایا اے اللہ تیری بیماری والی نعمت کو صحت والی نعمت سے بدل دے. آج ہم ایک چیز کو یعنی یہ سمجھتے ہیں، کوئی چیز ہو جاتے ہیں سمجھتے ہیں کسی اور کی طرف سے ہوا اور کرنے والا ہوا. سارے اختیارات اسی کے قبضے میں ہیں. میرے دوست اور بزرگوں، فرمایا کہ نماز جماعت سے ادا کرو، روزہ رمضان کا
جس میں ہم سینکڑوں بہانے کرتے ہیں. آج تو روزہ رکھنے والوں کی تعداد گنتی میں رہ گئی ہے, انگلی میں گن لیجیے اب. ہزاروں بہانے, سب کچھ کرتا ہے, سب کچھ کرے گا, روزہ رکھنے کی بات آئے گی بہانے کر دے گا. اور زکوٰۃ کا تو ہمارے اندر تصور ہی نہیں ہے زکوٰۃ کسے کہتے ہیں. بہت سے لوگ نصاب کے مالک ہوتے ہیں, کیا ہمارے پاس 612 گرام 360 ملی گرام چاندی نہیں ہے؟ اگر تھوڑا سونا, تھوڑا چاندی, تھوڑا پیسہ حساب لگا لیجئے, 612 گرام 360 ملی گرام کو پہنچ جائے گا. نصاب کا مالک ہے, سال گزرنے پر زکوٰۃ دینی اس کو, 100 روپے میں 18 روپے نکالنا اس کو ہے. اس پہ ہم کوتاہی کرتے ہیں. اور فرمایا کہ حج کرو, اگر وہاں تک پہنچنے کی استطاعت ہے. میرے دوستوں اور بزرگوں, میں کہتا ہوں کہ آدمی دولت سے, پیسوں سے نہیں جاتا. ہم نے ہزاروں پیسوں والوں کو, دولت والوں کو دیکھا بغیر حج کی زمین پہ چلے گئے, زمیندار رہے, بڑی بڑی زمیندار, ان کی زمینوں کے مالک, آج ان کی اولاد اس زمین پر حکومت کر رہی ہے. بڑی جائیداد کے مالک نہیں حج کر سکے, ان کی اولاد کو بھی خیال نہیں آتا کہ ہم باپ کی طرف سے کسی کو حج کرا دیں. زمین لے کر بیٹھے ہیں, جائیداد پر جائیداد ان کی پڑی ہوئی ہے, لیکن وہ حج کے لیے بہانہ کرتے ہیں ہمارے پاس کچھ نہیں ہے. میں کہتا ہوں جملہ کہ آج سے ایک دعا مانگو, 5 وقت نماز میں ہمیشہ دعا مانگو, اے اللہ ہم سب کو حج کی توفیق نصیب فرما. اللہ سے توفیق مانگنے میں پیسہ نہیں لگے گا, کوئی مدرسے والا چندہ نہیں لے گا توفیق مانگنے کے لیے. اللہ کی توفیق سے آدمی حج میں جاتا ہے. میرے دوست بزرگوں, ایک محدث گزرے, حضرت عبداللہ ابن مبارک, بہت بڑے محدث گزرے ہیں, یعنی حضرت امام ابو حنیفہ, اب امام ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں. دیکھیے امام ابو حنیفہ کا کتنا قریبی واسطہ رسول اللہ سے علوم کو حاصل کرنے کا. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے علم کو حاصل کیا حضور سے. حضرت عبداللہ ابن مسعود سے حضرت انس نے, حضرت انس سے حضرت حماد نے, حضرت حماد سے امام ابو حنیفہ نے, امام ابو حنیفہ سے عبداللہ ابن مبارک نے. کتنا کم واسطہ دیکھیے علم کو حاصل. حضرت امام ابو حنیفہ جو ہمارے امام ہیں, جن کے مسلک پر ہم چلتے ہیں, بتائیے امام ابو حنیفہ کا کتنا کم واسطہ. خود فرماتے رأیت انسا, میں نے انس کو دیکھا, حضرت انس کو, وہ انس جس نے 10 سال زندگی رسول اللہ کے ساتھ گزاری. حضرت ام سلیم کے لڑکے حضرت انس ہیں. میرے دوست اور بزرگوں, حضرت عبداللہ ابن مبارک کہتے ہیں کہ میں اپنے گھر میں تھا, شدت کی گرمی, اتنی خطرناک گرمی کہ پرندے بھی پتوں کی آڑ میں بیٹھے ہوئے تھے. کوئی ایک انسان باہر نہیں نکل رہا تھا جیسے آج کل گرمی ہو رہی ہے. اس زمانے میں گرمی, عرب کی سرزمین. بتلائیے, فرماتے ہیں میں گھر کے اندر تھا, آواز آئی لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. کی آواز آ رہی. حضرت عبداللہ ابن مبارک نے سوچا ہے کون جا رہا اس وقت گرمی میں, حج میں جا رہا. باہر نکلے, دیکھا کہ ایک آدمی, اس کا پیر دونوں نہیں ہے, معذور ہے, پیر نہیں ہے, وہ زمین پہ گھسٹ گھسٹ کے احرام پہنا ہوا جا رہا ہے, حج کے لیے جا رہا ہے. حضرت عبداللہ ابن مبارک کہتے میں نے اس کو روکا کہ کہاں جا رہے ہو؟ کہا کہ ارید الحج, حج میں جا رہا ہوں. کہا کہ اللہ کے بندے اتنی خطرناک گرمی ہے, تم ابھی جا رہے ہو, رک جاؤ اور شام میں چلے جانا, ذرا سے ٹھنڈک پڑے گی, دھوپ کی تپش کم ہو جائے گی, چلے جانا. کتابوں میں لکھا ہے, رونے لگتا ہے, کہتا ہے میں اللہ کا مجرم بندہ, گناہگار بندہ,
میں کیسے ٹھنڈک کو حاصل کر سکتا ہوں؟ میں تو اللہ کا نافرمان بہت گناہ کر رکھا میں نے، میں گناہگار بندہ ہوں، گناہوں کا پتلا بتلائیے، حج میں جا رہا ہے۔ آج ہم حج میں جاتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں بہت بڑے حاجی صاحب ہو گئے۔ جیسے ایک حاجی صاحب حج کر کے آئے، جس دکان سے وہ سودا لیتے تھے، دکاندار کے پاس پہنچے، ذرا میرا کھاتا نکال، حساب دیکھو میرا۔ حج سے آئے تھے، کہا کھاتا نکال، میرا نام کہاں لکھا ہے؟ جب دکاندار نے کھاتا نکالا، ان کا نام لکھا تھا، کہا اس کے پہلے حاجی لکھ دے۔ وہ سمجھا پیسہ دیں گے، حج سے آ گئے ہیں۔ اب میرے بھائی اور بزرگوں، اب وہ کہتا ہے میں اسی طرح اللہ کے دربار میں جھلستا ہوا زمین پہ گھسڑتا پہنچ جاؤں گا۔ کہا کہ میں سواری کا انتظام کر دوں؟ کہا نہیں، اللہ کا مجرم بندہ، گناہگار بندہ ہوں، میں زمین پہ گھسٹ کے اس کے دربار میں جاؤں گا۔ چلا جاتا، مانتا نہیں، چلا گیا۔ اللہ سے محبت کرنے والے کس طرح کے بندے، اللہ کے نبی کے دیوانے کس طرح کے لوگ ہیں؟ میرے دوستوں اور بزرگوں، نوجوانوں، کس طرح کے بندے اللہ کے ہیں؟ اب بتلائیے، وہ دیوانہ ہو کر جا رہا ہے، حرم شریف جا رہا، حج کے لیے جا رہا ہے، اب سواری لینے کو تیار نہیں، رکنے کو تیار نہیں، چلا جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک بھی حج میں جاتے ہیں، حج میں گئے۔ حج تمتع اگر آدمی کرتا ہے تو حاجی پہلے 8 ذی الحجہ کو منا جاتا ہے، منا سے 9 کو صبح پھر وہ چلتا ہے عرفات میں زوال کے بعد پھر وہ وقوف کرتا ہے۔ جب مغرب کا وقت ہو جاتا، سورج غروب ہوتا ہے، پھر وہ چلتا مزدلفہ کے لیے، اور مغرب پڑھنی مزدلفہ میں، اس کو عشاء بھی وہیں پڑھنی ہے۔ آج کل تو ٹرین ہے، آدمی 5 منٹ پہنچ جاتا ہے۔ پہلے تو لوگ بسوں میں جاتے تھے، رات کے 12-1 بجے پہنچتے تھے، پھر مغرب عشاء ایک ساتھ پڑھتے۔ آؤ بعض لوگ پیدل بھی چلے جاتے۔ میں جب 2005 میں گیا تو ہم پیدل چلے گئے تھے، 2-3 ساتھی، ہم 9 بجے پہنچ گئے، ہمارے ساتھی 12 بجے کے بعد پہنچے۔ تو مزدلفہ میں رات گزارے گا کھلے آسمان کے نیچے، اس کے بعد صبح کی نماز پڑھے گا، سورج طلوع کے بعد وقوف کے بعد پہنچے گا بڑے شیطان کو کنکر مارنے، اور کنکر مار کے پھر وہ قربانی کرے گا، قربانی کے بعد حلق کرائے گا، حلق کے بعد اب وہ سارے چیزیں جو اس کے لیے احرام کی صورت میں حرام کر دی گئی تھی استعمال کر سکتا ہے۔ فقہاء نے لکھا ہے حل لہ کل شیء الا النساء، ہر چیز حلال ہو گئی، ابھی عورت حلال نہیں ہوئی، بیوی طواف زیارت کرے گا، اس کے بعد بیوی حلال ہو جائے گی۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، اب اس نے کیا، حج کر رہا ہے، اب وہ عرفات مزدلفہ سے جاتا ہے بڑے شیطان کو کنکر مارنے کے لیے۔ جب کنکر مار کے آگے بڑھتا ہے، دعا کرتا ہے، وہ دعا مانگتا ہے اللہ سے۔ اب بتائیے، وہ معذور آدمی ہے، احرام پہنا ہوا ہے، اب اسے قربانی کرنی بڑے شیطان کو مارنے کے بعد، کنکر کے بعد اسے قربانی کرنی ہے، اور جب دعا مانگتا ہے اللہ کے دربار پہ اتنا روتا ہے، سارے لوگ گھیر کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک نے دیکھا اتنا بڑا مجمع لگا ہے، کون یہ؟ مجمع کو چیرتے ہوئے آگے پہنچے، دیکھا رہے وہی آدمی ہے جس کا پیر نہیں گھسٹتا وہاں آیا تھا۔ دعا کرتا ہے، اللہ اے میرے پروردگار، اے میرے رب، اے مجھے پیدا کرنے والے، اے اللہ میرا پیر نہیں ہے، میری کوئی شکایت نہیں کرتا ہوں، مجھے کوئی تکلیف نہیں، تیرا گناہگار بندہ تیرے دربار میں آ گیا، تو لے آیا، تو نے مجھے یہ ارکان کو ادا کرنے کی توفیق دے دیا، تیرا یہ احسان میں ادا نہیں کر سکتا، لیکن میرے پروردگار، اے میرے رب، میرے پاس کچھ نہیں ہے، میرے پاس دولت نہیں ہے، میرے پاس پیسہ نہیں ہے، احرام پہن کر زمین پہ گھسٹتا ہوا تیرے دربار میں آ گیا، اے اللہ بڑے شیطان کو اب میں نے کنکر جمرہ عقبہ کو کنکر مار دیا ہے، اب اس کے بعد قربانی کرنی ہے، اے میرے رب میرے پاس کچھ نہیں ہے، قربانی کرنے کے لیے نہیں ہے، اے اللہ اگر آپ قربانی چاہتے ہیں، اگر آپ کا مقصود قربانی ہے، اے اللہ مجھے قبول کر لیجئے۔ لکھا کتابوں میں، اتنا کہتا ہے ابھی ہاتھ اس نے پھیرا بھی نہیں، اس کی روح پرواز کر جاتی ہے۔ یہ تھے اللہ کے نیک بندے، یہ تھے اللہ کے دیوانے۔ آج ہم میرے دوست بزرگ نوجوانوں، ہم
کہتے ہیں کہ حج میں کب جاؤ گے؟ ریٹائر کر 2-4 سال رہ گیا، ابھی زندہ رہ جاؤ گے؟ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو ریٹائر سے پہلے مر جاتے ہیں، نہیں مر جاتے۔ بہت سے لوگ مر گئے، ریٹائر نہیں ہوئے، مر گئے، اللہ نے دنیا سے ریٹائر کر دیا۔ ریٹائر ہوئیں گے۔ اللہ کے بندو، ہر چیز کے لیے تمہارے پاس چھٹی ہے، چھٹی لے لیتے ہو، کہ حج کے لیے نہیں ملتی؟ میں یہ کہتا ہوں اللہ سے توفیق مانگو، وہ رب پہنچا دے گا۔ 2-4 سال پہلے مجھے ایک جگہ ایک مؤذن صاحب بیچارے اذان دیتے تھے، بوڑھے ہو گئے، اذان دیتے دیتے، وہ مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، جمعہ کا دن تھا، ایک صاحب آئے، کہا کہ مؤذن صاحب حج میں جائیں گے؟ کہنے لگے جاؤں گا، لیکن اللہ تعالیٰ کوئی سبیل پیدا کر دے۔ میں روزانہ دعا کرتا ہوں، اللہ سے توفیق مانگتا ہوں، اللہ سے دعا کرتا ہوں۔ وہ کہنے لگے آپ تیاری کیجئے، ایک کارڈ ان کو دے دیا، یہ میرا نمبر ہے، آپ رابطہ کیجئے گا اور میں بھیجوں گا۔ بتائیے وہ کتنے سال سے اذان دے رہے ہیں، اللہ سے توفیق مانگ رہے تھے، وہ کارڈ تھما کے چلا گیا، لیکن وہ پہچانتے نہیں تھے کون آدمی ہے یہ۔ ایک مولانا صاحب، آج بھی حیات سے اللہ ان کو حیات صحت دے، وہ حضرت مولانا وہاں تشریف فرما تھے، کہا کہ مولانا صاحب ایک صاحب آئے تھے، انہوں نے کہا کہ حج میں جاؤ گے؟ میں نے ہاں کہا، یہ کارڈ تھما دیا۔ تو مولانا دیکھنے لگے، کہا کہ یہ تو میں پہچانتا ہوں ان کو، یہ تو میرے پہچان کے ہیں۔ ان کو فون کیا، کہا کہ آپ نے مؤذن صاحب کو کارڈ دیا ہے نا؟ ہاں، اگر مؤذن صاحب تیار ہیں تو میں حج میں بھیج دوں گا۔ تو مولانا ان سے کہنے لگے ان کا پاسپورٹ بھی تیار نہیں ہے، یہ جائیں گے، پاسپورٹ نہیں، داخلہ نہیں۔ ہمارا پاسپورٹ جنت میں داخلے کا نماز، جب وہ پاسپورٹ نہیں رہے گا جنت کیسے جاؤ گے؟ امیگریشن آفیسر جو ہوگا فرشتوں میں اس وقت جاؤ، چلے جاؤ، کس کے ساتھ؟ نہ فرعون حامان، کہیں مرزا رہ گا، چلے جاؤ اس کے پاس۔ نماز نہیں پڑھتے تھے، کس کے ساتھ جاؤ گے؟ کون کہہ رہا؟ میں نہیں کہتا، اللہ کے نبی کہتے من لم یحافظ علیہا وکان یوم القیامت ما فرعون و حامان و ابی بن خلف، ان کافروں کے ساتھ حشر ہوگا، نماز نہیں پڑھو گے۔ بہرحال وہ کہتے ہیں، کہا کہ مولانا کتنا خرچ ہوگا، آپ اس کے ذمہ داری لیجئے۔ مولانا کہتے ہیں سارا ذمہ داری میں نے لی اور ان کا پاسپورٹ بنا۔ جب وہ حج میں جانے لگے تو دیکھیے اس آدمی کے کتنا اس کے اندر اللہ نے ایک تڑپ دے رکھی تھی۔ امام صاحب سے کہا، مؤذن صاحب سے، آپ کے گھر کا مہینے کا خرچ کتنا ہے؟ انہوں نے بتایا 10-12 ہزار کچھ بتایا ہوگا، وہ پوری رقم دیتا گھر کے خرچ کے لیے۔ اللہ انتظام کرتے ہیں، اللہ کی توفیق۔ ہمارا ایمان اگر مضبوط ہو گیا، یاد رکھیے اللہ توفیق دے دیں گے۔ اللہ فرماتے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ۔ اللہ کہتے ہیں کہ اللہ کے لیے حج ہے، اللہ کے لیے حج۔ آج دوستو نماز آدمی پڑھتا، کوئی نمازی کہتا ہے، روزے دار کو روزہ رکھتا ہے، کوئی کہتا ہے روزے دار، لیکن حاجی کو خود بخود لوگ حاجی کہہ دیتے ہیں۔ یہ نہیں چاہے وہ نہ چاہے، لوگ حاجی الحاج کہتے ہیں۔ میرے دوست بزرگوں اس لیے نہیں حج کرتے، بعض لوگ دیکھتے ہیں ہمارے پاس تو سب کچھ ہے، ذرا حج کر لیں، یہ بھی ٹائٹل لگ جائے۔ جیسے ایک صاحب تھے، کسی کے اپنے ساتھی کو پہچان کرا رہے تھے، یہ بہت بڑے اللہ والے ہیں، نمازی ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، کہتے بتاتے نہیں میں حج بھی کیوں۔ اب اس بنیاد پر نیت درست کر لے گا، اور اگر اس کا ایمان کو ٹھیک کر لیا، یاد رکھیے ایمان اگر ٹھیک ہو جائے گا ہمارے سارے اعمال اللہ قبول کر لیں گے۔ آج ایمان اتنا کمزور ہمارا ہو گیا کہ ایک اذان سن کر ہم مسجد نہیں آ پاتے۔ بتائیے کتنا بڑا ایمان ہمارا۔ اچھا اذان کیوں دی جاتی ہے؟ آج اذان پر بات چل رہی نا بہت، لاؤڈ اسپیکر اتارو نکالو۔ اذان سے تکلیف کسی کو نہیں ہے، سکون ملتا ہے ان کو۔
سعودی عرب میں 6 دفعہ اذان دی جاتی ہے، وہاں تہجد کی بھی اذان دی جاتی ہے۔ اچھا، جو علاقہ حرم کا ہے وہاں تو غیر مسلم کو داخلہ منع ہے، تو اب یہ ہے وہاں پر لکھا ہوا ممنوع التدخیل لغیر المسلمین، ممنوع ہے، لیکن عرب کی اور جگہوں پر لوگ رہتے ہیں غیر مسلم، 5 دفعہ اذان ہوتی ہے، سنتے کہ نہیں سنتے ہیں؟ وہاں تو تکلیف نہیں ہوتی ان کو۔ میرے دوست بزرگوں، آج بھی ایسے غیر مسلم بھائی ہیں جو اذان سننے کے انتظار میں رہتے ہیں، اذان کا احترام کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں اللہ کا نام لیا جا رہا ہے۔ ہمارے یہاں خود ایک غیر مسلم وہ صبح ٹہلتے تھے، کہنے لگے کہ آج آپ کی اذان نہیں ہوئی۔ کیا بات ہے؟ صبح کہنے لگا وہ، ہم نے کہا بھئی اذان تو ہوئی تھی، اس دن پتہ چلا کہ مائک خراب تھی۔ بتائیے، اس کو خیال ہے اذان ہوتی ہے، میں اٹھتا ہوں، میں پھر تفریح میں نکل جاتا ہوں۔ اور ابھی حال ہی میں ایک غیر مسلم نے مجھ سے کہنے لگا کہ آج جو اذان میں الصلاۃ خیر من النوم جڑ گیا، یعنی نماز نیند سے بہتر ہے۔ اور ہم نیند کب تک سوتے ہیں؟ 8 جب تک نہیں بجتا نہیں اٹھتے ہیں۔ یہ ہماری ایسی نیند کو آگ لگ جائے، خدا کا قہر گر جائے گا مسلمانوں۔ اللہ کی رحمت برستی صبح صادق سے لے کر طلوع تک، ہم سوئے کہتے ہیں اور پھر کہتے ہیں مسلمان ہم فلاں ہیں، بڑی ڈینگیں ہانکتے ہیں۔ میرے بھائی اور بزرگوں، جلسہ اسی صورت میں کامیاب ہوتا ہے جب گھر والا بھی اور سننے والے لوگ بھی نماز کی پابندی کرتے ہیں۔ کتنا وقت لگتا ہے؟ چلے جائیے کہیں بھی، کسی پل میں جائیے، کسی راستے میں جائیے، کہیں بھی لوگ بیٹھے ہوئے، اور لوگوں نے آج کل تو بیوی کو چھوڑ کر موبائل کو بیوی بنا رکھا ہے، اسی سے سارا کام چلا لیتے ہیں، اور ان کو خبر بھی نہیں رہتی کون جا رہا کون آ رہا ہے۔ اور اگر ہم کو سلام کر دیا، ہم نہیں سمجھ سکے جان تو مولانا آپ کیا ہوا، سلام کرا جواب دینے، یہ گورنر، تم 2 بچوں کے لیے سعودی چلے جاتے ہو، میاں حال خراب ہو جاتا ہے۔ کل بھی جلسات صبح سے میں چل رہا ہوں اور بالیوی شیشایا پھر آپ کی یہاں گیا، دن بھر ہم چلتے ہیں، آپ کچھ پتا بھی ہے، گھر بیٹھے ہو بس ران تھوڑا گھوڑا کھا لیا تو 2 لفظ اور زیادہ نکل جاتے ہیں۔ اگر ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں اور تمام دوستوں کو شیئر کریں۔